الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله دائمة الباقية ولا دائم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون. پروردگار عالم کی حمد و ثنا ہے کہ اس نے تمام مخلوقات کو خلق کیا، مگر مخلوقات میں انسان کو اشرف بنا کے عقل جیسی نعمت دے کے انسانوں میں بھی درجات رکھے ہیں۔ وہ انسان جن کا انجام بخیر ہو، الحمدللہ اس نے ہم کو ان لوگوں کی فہرست میں رکھا ہے، اس فرقے میں رکھا ہے۔ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے جس مقصد سے ہم کو پیدا کیا ہے، آج الحمدللہ اس مقصد کی تکمیل میں ہم شاہ زبانی، مگر ہم زبانی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ اگر پہلے آدم علیہ السلام ہیں تو آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری نبی میں جب ان کی وفات یا شہادت ہوئی، بعد وفات رسول اللہ کی، الحمدللہ جن کو پہچنوایا رسول اللہ نے، جس کو اللہ نے منتخب کر کے بھیجا تھا کہ میرے بعد رسول اللہ نے بتا دیا کہ یہ 12 جانشین ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے، جب تک کہ 12واں ظاہر نہیں ہوگا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو 11 کے ساتھ لوگوں نے اتنا زیادہ ظلم کیا، کسی کو قتل کیا، کسی کو قید کیا، اذیتیں دی، کہ اللہ کو قیامت تک کے لیے 12ویں کو باقی رکھنا تھا، اس لیے اللہ نے 12ویں کی غیبت رکھی۔ آج زمانہ پرآشوب ہے۔ آج ہم وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ غیبت میں ہیں۔ غیبت ہم لوگوں کے لیے ہے، غیبت امام کے لیے نہیں ہے۔ امام ہماری ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، ہر ہمارے چاہے ہم جو سوچ رہے ہیں، جو ہماری نیتیں ہیں، ہم امام اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور جو انسان امام کی غیبت اور امام کے ظہور میں شک کرے گا وہ کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی امام وقت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ خالی ہم نے اتنا جان لیا کہ ہمارے امام 15 شعبان کو ولادت ہوئی ہے، امام غیبت میں ہیں، یہ جان لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ جو شیعت پہ ہم پیدا ہوئے ہیں، جو شیعت میں ہم جی رہے ہیں، تو کیا اس شیعت پہ ہم مریں گے؟ شیعہ موت مرنا بہت سخت ہے، روایتوں میں، حدیثوں میں ہے۔ امام کہہ رہے ہیں حالت غیبت میں اس وقت تک امام ظہور نہیں کریں گے جب تک کہ تم کو چھانا نہیں جائے، چھانا نہ جائے، چھانا نہ جائے۔ جب امام کوئی بات کو تکرار کرے، یعنی وہ تاکید ہوتی ہے اور وہ ہونا ہی ہے، چھانا جانا، یعنی ہم کو ہمارے ایمان سے چھانا جائے گا۔ ہم کتنے بھی عمل کر لیں، چاہے کتنی عمل کر لیں، نوح علیہ السلام کی اللہ زندگی دے دے، پوری زندگی دنوں میں روزہ رکھے، راتوں کو نمازیں ادا کرے، خوب قرآن کی تلاوت کرے، خوب چیریٹی کرے، خوب امام کی مجلسیں کرے، مگر اگر ہماری موت شیعہ نہیں ہوئی، کون سا ایسا گناہ ہے کہ جو ہم کو ایمان سے خارج کر سکتا ہے؟ اس چیز کو جاننا آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، جوانی میں ہم مر جائے مگر ایمان کی موت ہونا چاہیے۔ حدیث میں ہے ایک شخص بھوک سے مر رہا ہے، ایک شخص دین سے گمراہی میں مر رہا ہے، تو مولا کس کو بچائیں؟ امام نے کہا جو گمراہی سے بچ رہا ہے اس کو ہدایت دو تاکہ وہ مرے تو ہدایت پہ مرے، اس کی نجات ہو۔ بھوک سے مرنے والا کیونکہ ایمان پہ ہے، اس کی نجات ہے۔ تو یہ نہیں سمجھے ہم کہ ہم بہت ہم نے زندگی بھر عزاداری کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی مجلس، یقیناً امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہے، مگر کوئی ایسا گناہ، یہ بھی تو یاد رکھیں کہ مجلس کر لینا آسان ہے، مجلس کا قبول ہونا بہت مشکل ہے۔ ایک چھوٹی سی بھی نیکی آپ کریں مگر اگر اس میں خلوص ہے تو آپ کو 10 گنا ثواب ملے گا، مگر آپ بہت زیادہ کر رہے ہیں، مگر اس میں ذرا سی ایک خشخش کے دانے کے برابر اگر ریاکاری آ گئی تو آپ کا سارا کیا گیا مٹی۔ اللہ خود کہے گا کہ جاؤ جس کے لیے کیا تھا اس سے جا کے اجر لو۔ تو آج اس پرآشوب دور میں ہم شیعہ غافل ہیں،
رسول اللہ کی حدیث ہے ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مومن عورت، ہر مومن مرد پر، یعنی یہاں پر مسلم کا بھی لفظ آیا ہے، مومن مومنات کا بھی آیا ہے کہ اس کو دینی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ ہم دین کیا ہے، ہم دنیا میں رہنا ہے، ہم کو اچھی جاب کرنا ہے، ہم خوب اپنی ڈگریاں بڑھا رہے ہیں، صرف ڈگری ہماری موت تک کام آئے گی۔ فرشتہ جب آئے گا موت کا تو کوئی ڈگری نہیں ہوگی، وہاں پر صرف ایمان ہوگا۔ اور کتنا ہم نے اپنے وقت کے امام کو چاہا ہے، کتنی ان سے محبت کی ہے، جتنی محبت ہماری پختہ ہوگی اتنا ہماری موت آسان ہوگی۔ دیکھیں یاد سوال کیا گیا تھا کہ ایک مومن نہیں چاہتا ہے کہ وہ مرے، اور مومن کو اللہ بہت چاہتا ہے۔ مومن وہی ہے کہ جو رسول اللہ کے بعد 12 اماموں کو مانتے ہیں، ان پر عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے لیے جو کرتے ہیں ان کے لیے کرتے ہیں۔ حدیثوں میں ہے اپنے بچوں سے زیادہ میرے بچوں کو چاہو، اپنے جان سے زیادہ مجھے اور میرے اہل بیت کو چاہو، یہ حدیثوں میں ہے۔ تو اگرچہ انسان اپنے وقت کے امام کو بہت چاہتا ہے تو اب مومن ہے وہ۔ پوچھا گیا کہ اللہ تو مومن کو بہت چاہتا ہے اور مومن مرنا نہیں چاہتا، اور کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا، کوئی نبی نہیں مرنا چاہتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا ہے کہ ابراہیم تم ملک الموت کو دیکھا، کہ اسرائیل تم اس وقت کیسے؟ وقت ہو گیا آپ کا، چلیے، کہا کہ آپ کے دوست نے بلایا ہے، کہا کہ جاؤ ہمارے دوست سے کہنا کہ ابھی دوست سے ملنا ابھی فی الحال نہیں آنا چاہتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام گئے، جبکہ اسرائیل علیہ السلام اللہ کے بڑے مطیع و فرما بردار، اتنے زیادہ انہوں نے اللہ کی اطاعت کی کہ اللہ نے ان کو یہ کام دیا کہ تم کو ہر ایک کی روح قبض کرنا ہے۔ کہ پروردگارا میں نے اتنی بہترین اطاعت کی۔ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں امتحان صرف مومن کا ہوتا ہے۔ اللہ جس کو اپنے بہت زیادہ قریب کرنا چاہتا ہے اس کو دنیا کی آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور اس آزمائش میں اگر ہم اللہ سے رغبت رکھیں گے، اللہ سے قربت چاہتے ہیں، تو اس پر ہم کو جتنا صبر، اللہ سے صرف صبر مانگیں۔ ایک صبر ہے اور ایک شکر ہے، دو ہی چیزیں امام کہتے ہیں۔ ہم کو کھانا ملتا ہے تب بھی ہم شکر کرتے ہیں، نہیں ملتا ہے تب بھی ہم شکر کرتے ہیں۔ مومن کی صفت یہ، نہیں ملتا ہے تو صبر کرتا ہے، مل جاتا ہے تو شکر کرتا ہے۔ امام اور مومن میں یہ فرق ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تو کہا جاؤ اسرائیل کہو کہ کیا دوست سے ملنے کا تمنا نہیں رکھتا ہے؟ تو آ کے اسرائیل علیہ السلام نے کہا ابراہیم پروردگار کہہ رہے کیا دوست سے ملنا نہیں چاہتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بہت ڈرتے تھے موت سے۔ موت بہت سخت ترین چیز ہے۔ جب نبی جیسا نبی نہیں چاہتا ہے دنیا سے جانا تو پھر کیا ہوا؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسرائیل بتاؤ تم کیسے روح قبض کرو گے؟ کیا مومن کی روح الگ سے قبض ہوتی ہے اور منافقوں کی، ظالموں کی الگ الگ طرح سے۔ ہمارے امام نے ایک ایک چیز ہم لوگوں کو بتائی ہے، ہم لوگوں کو منازل الآخرہ، روحوں کا سفر، یہ سب اماموں کے ذریعے بحار الانوار میں جو معاد کی، قیامت کی جو حدیثیں ہیں وہ ہم جب پڑھیں گے تو ہمارے دل اتنے زیادہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم جو جاتے ہیں یہاں سے تو وہ امام ہم کو لے کے جاتے ہیں، اور جو امام کے ساتھ جاتا ہے تو اس سے کوئی سوال جواب نہیں، اس پر کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ ایک سلوات دیکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اچھا مومن کی روح قبض کرنا ٹھیک ہے، مگر تم بتاؤ ظالموں کی کیسے؟ کا ابراہیم دیکھ نہیں پاؤ گے، کیونکہ اسرائیل علیہ السلام کو اللہ جیسا انسان ہوگا ویسی روح قبض کرنے بھیجتا ہے۔ تو ہم مومنوں پر وہاں پر بھی اللہ کا بہت، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان یعنی مہربان، کیونکہ اللہ کی پوری کائنات مخلوق ہے، مشرک ہوں، منافق ہوں، کافر ہوں، سارے کے سارے اللہ کو پسند ہے، کیونکہ اللہ کے بندے ہیں، اس لیے وہ سب کے لیے مہربان ہے۔ مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے، رحیمیت صرف اور صرف اس کی محمد آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے۔ ایک اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو
اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار یہ اسرائیل بتاؤ، کہ دیکھو ابراہیم دیکھ نہیں پاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ساری ملکوت کی سیر کی ہے، اللہ نے سارے پردے ان پہ سے ہٹائے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو اتنا برگزیدہ پیغمبر بنایا کہ 2 بیٹے ان کے نبی آئے، ایک بیٹے کی جو نبوت ختم ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، دوسرے بیٹے کی نبوت جو ختم ہوئی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر جناب ابراہیم نے کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم وہ حالت کو دکھاؤ مجھے۔ کہا دیکھو ابراہیم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ کہا نہیں، مگر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جہنم کے عذاب بھی دیکھ چکے تھے، تب کہا، یعنی ان کو جب اللہ نے بھی ان سے کہا تھا کیا ابراہیم کیا تم شک کی منزلوں کا؟ نہیں پروردگار، مگر میں یقین میں پختہ ہونا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت جناب اسرائیل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، پلٹو اپنا چہرہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو چہرہ گھمایا، کہا اب دیکھو۔ اب جو دیکھا انہوں نے، جو اسرائیل علیہ السلام کا چہرہ، منہ سے آگ نکل لیے، پانی نکل رہا ہے، آنکھوں سے آگ کے شعلے، بال کھڑے ہو گئے، اتنا بھیانک چہرہ جو دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اسرائیل، ان کا بے ہوش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام ہوش میں لائے۔ ابراہیم میں نے کہا نہیں تھا تم دیکھ نہیں پاؤ گے؟ کہ اتنا عذاب کافر کے لیے، ظالم کے لیے، مشرک کے لیے؟ کہاں؟ جتنے دنیا میں پیسے والے ہیں، چاہے وہ کافر ہوں منافق ہوں، سب دنیا ہی ہے ان کے لیے۔ ہم مومن کو اللہ اتنا دے کہ جتنا ہمارا ایمان سلامت ہے۔ ہم کو اتنا نہیں چاہیے کہ ہمارا ایمان چلا جائے۔ دیکھیں، امام کا مطیع و فرما بردار ہونا یہ ایمان پر رہنے کی نشانی ہے۔ ہم پوری زندگی جناب سیدہ کے خلاف چلیں، پوری زندگی مولا کائنات کی بات نہیں سنیں، ہم اللہ کے، ہم امام کے چاہنے والے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کس لیے کربلا میں قربانی دی، ہم وہ کوئی عمل انجام نہیں دے رہے ہیں، مگر ہم امام حسین کے بہت بڑے عزادار ہیں۔ کیا یہ چیز ہم کو برزخ کے عذاب سے روک سکے گی؟ امام خود کہتے ہیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کہتے ہیں تم کو ہماری شفاعت ملے گی 3 لاکھ سال بعد، میں تمہارے برزخ کے عذاب سے خوف زدہ ہوں۔ برزخ شیعوں پہ ہے، کیونکہ شیعہ ہی جنت میں جائیں گے۔ شیعہ ہم لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ صرف چاہنے والے ہیں۔ شیعہ لفظ اگر ہم ایک بار کہیں گے تو ہم پر عذاب آئے گا، کیونکہ ہم شیعہ نہیں ہیں۔ اماموں نے تصدیق کی اس چیز کی، حدیثوں میں دیکھیں، امام کہتے تم نہیں ہو۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس اس وقت ایک شخص نے اپنی زوجہ کو کہا کہ جا کے کہنا کہ میرا شوہر شیعہ ہے۔ آئی اس عورت نے کہا میرا شوہر کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کا شیعہ ہے۔ جناب سیدہ نے کہا نہیں، وہ میرا شیعہ نہیں۔ اس نے جا کے کہا وہ تو کہہ رہی ہیں تم ان کے شیعہ نہیں ہو۔ یہ روک چلانے لگا، اگر میں ان کا شیعہ نہیں تو میں جہنم میں۔ اتنا لوٹ کے رو رہا ہے، اتنا گریا کر رہا ہے، اس کی بیوی سمجھ گیا اب ان کا دم نکل جائے گا۔ وہ آ کے کہتی بیوی میرے شوہر کی تو ایسی کیفیت ہے اس کا دم نکل جائے گا۔ کہ تیرا شوہر جو سمجھ رہا ہے وہ غلط ہے۔ تیرے شوہر سے کہنا تو ہمارا شیعہ نہیں ہے، تو ہمارا چاہنے والا ہے۔ ہمارا شیعہ جو ہمارے ہر احکام، ہر حکم پر ہمارے سامنے تسلیم ہو جائے، چاہے اس کو اپنی جان جانے میں دینا پڑے، مگر ہمارے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا ہے وہ۔ ہمارا شیعہ سلمان ہے، ہمارا شیعہ مقداد ہے، ہمارا شیعہ عمار یاسر ہے۔ تو کیا ہم ویسے شیعہ ہیں؟ ہم نہیں ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں۔ جناب سیدہ کہتی ہیں تم ہماری محبت میں ہو، تم ہم سے محبت کرتے ہو، اس بنا پر ہماری شفاعت تم کو ملے گی اور تمہارے لیے جنت ملے گی۔ تم کو ایک صلوات دے۔ تو الحمدللہ مومن کا دل بہت کمزور ہوتا ہے۔ اگر کربلا نہیں ہوتی تو ہمارے گھر کوئی مرتا ہمارا دل پھٹ جاتا ہے، کیونکہ مومن کی نشانی ہے اس کا دل بہت کمزور ہوتا ہے۔ مگر یہ چیز یاد رکھیں کہ ہم جو ہیں وہ انتقال کرتے ہیں، ہم فانی نہیں ہیں۔
ہم فنا نہیں ہو سکتے. اللہ نے ہم کو باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے. ہماری زندگی بقیہ ہے, باقی ہے. ہم لوگ جو فانی زندگی ہم اس کے لیے بہت جدوجہد کرتے ہیں, بہت محنت کی, پوری زندگی ہم نے محنت کی, اور اس کے بعد جب ہوش آتا ہے تب ہمارے پاس نہ طاقت رہتی ہے نہ دماغ رہ جاتا ہے. اب ہم مجبور ہیں, سوچتے ہیں اب کیا کریں, اب تو دن گزر گئے. پھر بھی ہم نصیحت نہیں لیتے کہ ہم اگر نہیں کر پا رہے ہیں, ہم نے اتنی عمر میں سیکھا ہے کچھ, تو ہم اپنی اولادوں کو اس طرف لے کر آئیں. ماں باپ اولادوں کے ذریعے تیزی سے بخشے جائیں گے. جو ماں باپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیتے ہیں, رسول اللہ کی حدیث ہے, وائے ان اولادوں پر, کن اولادوں جن کے ماں باپ ان کو دینی تعلیم نہیں دے رہے. آج ہم لوگ دینی تعلیم سے بہت دور ہیں. رسول اللہ کے وقت رسول اللہ نے ایک ایک چیز اس طرح بتائی ہے. ہم لوگ احکام پہ الحمدللہ سب نمازیں وقت پہ پڑھنے لگے ہیں, اور الحمدللہ اصلاح بھی کر رہے ہیں, روزے بھی ہم لوگ کے پورے ہیں. مگر کیا ہم لوگ ہر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جانتے ہیں؟ تو پورے دن میں 10 ہے نا, ہمارا 10 پختہ ہونا چاہیے. امر بالمعروف اس وقت کریں گے جب ہم کو معلوم ہوگا اور ہم کر رہے ہوں گے تو ہم کسی سے کہیں گے یہ کرو. جب ہم ہی نہیں کریں گے تو ہم کیسے کسی سے بتا دیں. اور امر بالمعروف بہت سخت ہے, مگر وہ نماز سے زیادہ واجب ہے. نہیں رسول اللہ نے کہا دیکھو, ایک شخص, ایک اعرابی آ رہا ہے. اعرابی اس کو کہتے ہیں جو ابھی ایمان نہیں لایا. ایک اعرابی آ رہا ہے اور 3 دن سے وہ بھوکا ہے, بس وہ بہت تیزی سے آیا. لوگوں نے دیکھا کہ اعرابی چلا آ رہا ہے, اس کا چمڑی جو ہے وہ ہڈی سے ایک دم جڑ چکی ہے, اتنا زیادہ بھوک سے وہ یعنی بالکل گوشت ہی نہیں رہ گیا تھا اس کو, اور اس کے یہاں کا حصہ ہرا ہرا نظر آ رہا ہے. یعنی رسول اللہ نے کہا اس کو کئی دن سے کھانا نہیں ملا تھا, اس نے گھاس کھائی ہے, مگر 3 دن سے وہ گھاس بھی نہیں ملی اس کو. اور وہ رسول اللہ کے پاس آتا ہے. سلام ہو ایسے ایسے شخصوں کے اوپر کہ پوری زندگی وہ عربی تھا, آ کے رسول اللہ کے پاس آیا, کہے محمد مجھے کلمہ پڑھائیے. رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا. جیسے ہی کلمہ پڑھایا رسول اللہ نے کہا کہ اب تم نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے, نمازیں وقت پہ ادا کرنا, روزہ رکھنا, اگر ہو جائے گا حج کر لینا, زکوٰۃ دینا, جہاد کرنا اگر وقت آئے گا. یا رسول اللہ جو آپ نے کہا میں سب کروں گا, میں اقرار کرتا ہوں, میں تسلیم ہوتا ہوں. اس نے اپنا سواری موڑی, چلا. اب جو چلا رسول اللہ نے کچھ دیر کے بعد کہا جاؤ اس عربی کو دیکھو. اب جو ڈھونڈنے نکلے ان کے ساتھی, تو کیا دیکھا کہ ایک دم ایک قافلہ ہے, اس کے سب سے پیچھے اس کا اونٹ ایک کھڈے میں, گڑھے میں جو ہے, تو اس کے پیر چلے گئے. اب وہ جو گڑھے میں پیر گئے تو اونٹ اور وہ آدمی دونوں کا سر جو تھا تو گڑھے میں پھنس گیا, دونوں جگہ پہ مر گیا. رسول اللہ کو پتہ چلا کہ وہ عربی تو مر گیا. رسول اللہ فوراً آئے, انہوں نے وہاں خیمہ لگایا, اس کا غسل کیا. رسول اللہ کے یعنی غسل دینے میں رسول اللہ کے چہرے سے پسینے ٹپک رہے تھے. رسول اللہ نے اس کو غسل دیا, کفن پہنایا. جب اس کی تدفین ہوئی تو رسول اللہ نے کہا جو قرآن کی آیت ہے کہ یہ وہ ہے جو ایمان لایا اور اس نے اپنے عمل سے ایمان کو ناقص نہیں کیا. جبکہ اس عربی نے ابھی ایک بھی نماز نہیں پڑھی تھی, ایک روزہ نہیں رکھا تھا. کہ حوریں اس کو لینے کے لیے کھڑی ہیں, کوئی حور کہہ رہی ہے پروردگارہ اس سے میری شادی کر, کوئی حور کہہ رہی ہے مجھ سے اس کی شادی کر, کوئی پانی لیے کھڑی, کوئی جام لیے کھڑی ہے. تو الحمدللہ ہمارے لیے عقیدہ اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ ہمارا جب کوئی مرتا ہے یا شہید ہوتا ہے, جو پوچھا گیا ہے کہ یا مولا جو سرحد کے اوپر سپاہی ہوتے ہیں کیا وہ شہید ہیں؟ تو امام کیا کہتے ہیں, جو ہماری ولایت پر مرا وہ چاہے بستر پہ مرے وہ شہید مرتا ہے. تو ہم لوگ شہید ہیں, اور شہید جو ہوتا ہے تو اپنا رزق پاتا ہے. قرآن میں شہید کو مردہ نہیں سمجھو, اس کو رزق مل رہا ہے اس کے پروردگار کی طرف سے.
تو جتنی سخت موت ہوتی ہے اتنی برزخ آسان ہوتی ہے۔ اللہ ماں باپ کو صبر دے، مگر کربلا سے زیادہ کوئی اپنی اولاد کو نہیں چاہتا۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر آئے ہیں، سوچیں کہ وہ منظر کیسا ہوگا۔ جب ایک ماں یہ مصائب علی اکبر کے سن رہی تھی تو اس نے ایسے ہی مجلس میں سوچا، مولا ایک جوان کا غم ماں باپ کیسے سہتے ہیں جب تک اس کا بچہ نہیں مرے گا، وہ بھی جوان نہیں سمجھ پائے۔ انہوں نے مجلس میں امام حسین سے کہا تھا، مولا میں علی اکبر کا آپ کو حقیقی فرصہ دینا چاہتا ہوں۔ اور کہتے ہیں ان کا جوان لڑکا صبح نکلا، 2 گھنٹے بعد خبر آئی کہ بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچے کا انتقال ہوا۔ اب جو لاش آئی ہے اپنے جوان کو دیکھ کے کہتی ہے، یا مولا اگر آپ کے علی اکبر کی ضمانت میں دیا میں نے، کہ علی اکبر کی محبت میں نے قربانی دی ہے میرے مولا، کیونکہ علی اکبر امام حسین کے لیے علی اکبر ایسی نعمت تھے کہ جس وقت علی اکبر کو تیار کر رہے ہیں، اباب قبا پہنائی ہے، امامہ باندھا ہے، کہتے 9 مرتبہ خیمے سے باہر نکلنا چاہتے اکبر، کوئی بیوی پر دامن گھسیٹ لیتی ہے، باہر نکلنا چاہتے ہیں کوئی بیوی گھسیٹ لیتی ہے، بامشکل تمام علی اکبر خیمے سے تو باہر نکل آئے۔ جس وقت گھوڑے پر امام نے سوار کیا تھا، اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، باپ بوڑھا ہو بیٹا جوان ہو، ہر باپ یہی دعا کرتا ہے کہ میرا جنازہ میرا بیٹا کندھا دے گا۔ وہ بہت سخت منزل ہوتی ہے ماں باپ کی کہ جب بیٹے کو باپ کندھا دے، مگر علی اکبر کو امام نے جب گھوڑے پہ سوار کیا، علی اکبر جب تک سامنا ہے علی اکبر مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، کہ بابا خدا حافظ، بابا آپ خدا حافظ، آپ آگے نہیں آئیے گا۔ علی اکبر مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ علی اکبر نے 2-4 بار مڑ کے دیکھا، آگے بڑھے، ایسا لگا علی اکبر کو کوئی چیز گری، اکبر نے جو پلٹ کے دیکھا، میرا بابا اوندے منہ گھوڑے سے اترے، بابا آپ نے تو خدا حافظ کہہ دیا تھا نا۔ علی اکبر کاش تو جوان بیٹے کا باپ ہوتا۔ اب علی اکبر کو امام نے کس مشکل سے سوار کیا، آسمان کی طرف دیکھا، پروردگارا بہت قیمتی انمول تحفہ تجھے دے رہا ہوں تیرے اسلام کو بچانے کے لیے، اکبر کی قربانی قبول کر لے۔ یہ وہ علی اکبر ہے کہ میرے مولا علی اکبر گئے ہیں جنگ کی، ایک مرتبہ آ گیا پہلوان آیا، کھایا پیا ہے، کہ ام لیلہ دیکھ رہی جناب زینب کا چہرہ، جناب زینب نے بھائی کا چہرہ اترا ہوا دیکھا، زینب کا چہرہ اترا، کہ بی بی خیر تو ہے؟ جناب زینب نے کہا بھیا خیر ہے۔ کہ ام لیلہ سے کہو ماں ہے نا دعا کرے، ماں کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ دیکھیں دعائیں کب مستجاب ہوتی ہیں؟ جب تک کہ دم میں دم رہتا ہے، اس کے بعد مشیت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے، جس کو اپنے پر بندے میں اپنے سامنے اپنے درجے میں بڑھانا چاہتا ہے، بہت قریب کرنا چاہتا ہے، پھر کوئی دعا نہیں۔ ام لیلہ نے دعا کی، یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹانے والے، میرے یوسف کو
پلٹا دے. ایک مرتبہ آ گئے, مل کے باپ سے گئے ہیں, اب جب دوبارہ جنگ کی ہے تو آواز آئی بابا. اب جب بیٹے کی آواز آئی امام دوڑتے ہوئے چلے ہیں, مگر یہی آواز تھی علی اکبر, بابا کو دکھائی نہیں دے رہا ہے, آواز دو, آواز سے میں آؤں گا میرا مولا. جوان بیٹے کو ایڑی رگڑتے ہوئے دم نکلتے دیکھا.